السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم سمجھیں گے کہ اسلام میں شراب پینا منع کیوں ہے، اللہ تعالیٰ نے شراب کو کیوں حرام قرار دیا اور مسلمانوں کو شراب پینے کی اجازت کیوں نہیں دی گئی۔ موجودہ زمانہ ایک ماڈرن ہے، یہاں تو کوئی بھی شخص شراب لا کر پیے یہ ایک ماڈرن چیز سمجھی جاتی ہے، اس کے فوٹو کھینچے جاتے ہیں، اس کی ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا پر شیئر کی جاتی ہے، اور ایسے وقت میں اسلام یہ کہتا ہے کہ شراب پینا حرام ہے، شراب پینے والوں کے لیے سزا ہے، کوئی بھی مسلمان شراب نہ پیے۔ چونکہ موجودہ زمانے میں باقاعدہ شادیوں میں شراب پینے کا انتظام کیا جاتا ہے اور اس وقت کی فوٹوز ویڈیوز بنا کر ان کو شیئر کیا جاتا ہے، اور اسلام یہ کہتا ہے کہ شراب پینا حرام ہے، شراب آپ نہیں پی سکتے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے، اللہ تعالیٰ نے شراب کو کیوں حرام قرار دیا؟ سب سے بڑی وجہ شراب کے حرام ہونے کی یہ ہے کہ شراب انسان کے دماغ پر غالب آ جاتی ہے، انسان کے دماغ کو غائب، اس کی عقل، اس کی سمجھ پر غالب آ جاتی ہے، اس کو کمزور کر دیتی ہے۔ اور اب جب انسان شراب پینے کے بعد نشے میں ہے تو اب اس کو اپنے رشتوں کی قدر، اس کے ادب، اس کے احترام کو کوئی معلوم نہیں ہوتا۔ وہ رشتوں کی زنجیر سے، ادب و احترام کی نظام سے آزاد ہو جاتا ہے، اور پھر اب وہ کچھ بھی کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ وہ نشے میں بیوی کو گالی بھی دیتا ہے، وہ نشے میں ماں باپ پر ہاتھ بھی اٹھاتا ہے، وہ شخص رشتوں کی قدر کو بھول کر رشتہ داروں کو گالیاں بھی دیتا ہے، اور یہ تمام کام ان سب سے زیادہ وہ نالی کی، سڑک کی، انسان کی، گلی کی، محلے کی تمام چیزوں کی قدر و قیمت سے وہ شخص باہر ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عربی کا ایک مشہور مقولہ ہے، اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، کہ جب تمہاری حیا ختم ہو جائے تو تمہارا جو جی چاہے آپ وہ کیجیے۔ اور یہ شراب انسان کی جب عقل پر غالب آ جائے گی، اس کو کوئی تمیز نہیں رہے گی اچھے کی برے کی، تو وہ حیا کو بھی بھول جائے گا، اور جب وہ حیا کو بھول جائے گا تو اب وہ کچھ بھی کرنے پر قادر ہو جائے گا۔ اسی طرح شراب انسان کے عقل پر غالب آ کر اس کو غلط چیزیں کرنے پر آمادہ کرتی ہے، غلط کاموں کو کرنے پر ابھارتی ہے۔ تو اسلام نے یہ کہا کہ جو چیز انسان کی سب سے بڑا زیور ہے، جو سب سے بڑا ہتھیار ہے، عقل، جب وہی غائب ہو جائے گی تو اب وہ کچھ بھی کرنے پر قادر ہو جائے گا، کچھ بھی کرنے پر آمادہ ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ اسلام میں شراب حرام ہے، شراب نہیں پینی ہے، کیونکہ شراب انسان کی عقل کو غائب کرے گی، اس پر غالب آ جائے گی، اور وہ اب کچھ بھی کرنے پر آمادہ ہو جائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دیا آج سے تقریباً 1450 سال پہلے۔ صحابہ کرام نے جب اسلام قبول کیا، صحابہ کرام نمازیں روزے کرنے لگے، تو اس وقت بھی شراب حلال تھی، اس وقت بھی صحابہ کرام شراب پیا کرتے تھے۔ لیکن کچھ ایسے واقعات سامنے آئے، کوئی صحابی شراب پی کر نماز پڑھ رہا ہے تو پڑھنا کچھ تھا، پڑھ کچھ اور دیا ہے۔ پھر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ روزہ ہے، رمضان ہے، کسی بھی چیز کی آدمی قدر و قیمت کو بھول کر شراب پینے میں لگا ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اس کی قباحت کو نازل فرمایا کہ آپ اس شراب کو بہت بہترین چیز سمجھتے ہیں، بہترین چیز نہیں، ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی صحت پر بھی اثر انداز ہوتی ہے، اس کی عقل پر بھی اثر انداز ہوتی ہے، تو آپ شراب نہ پئیں۔ پھر دھیرے دھیرے اس کی حرمت باقاعدہ پوری کی پوری نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ آپ میں سے اب کوئی بھی مسلمان شراب نہیں پیے گا۔ جو شخص شراب پیے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پھر سزائیں بھی، جو آخرت میں سزائیں ہیں وہ تو ہیں، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی سزا کا وعدہ فرمایا۔ سب سے پہلے حکم یہ دیا قاضی کو کہ آپ اس شراب پینے والے کو سزا دیں، جو بھی آپ مناسب سزا سمجھیں وہ سزا دیں۔ پھر یہ بھی آیا ہے کہ جو شخص شراب پیتا ہے، جو اس وقت کے معزز محترم علماء کرام ہیں، بڑے لوگ ہیں، وہ اس شرابی جب مر جائے تو اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیں، تاکہ اور لوگوں کو دیکھ کر یہ سبق ملے کہ شراب پینا اتنا غلط عمل ہے کہ اچھے لوگ اس کی نماز میں شریک نہ ہوئیں، اس کی بھی اجازت ہے، اسلام نے بھی قرار دیا۔ پھر
وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بائیکاٹ کرنے کی اجازت بھی دی ہے کہ اگر کوئی شخص کھلم کھلا شراب پیتا ہے، غلط کام کرتا ہے، تو آپ اس کے سلام کا جواب نہ دیں، آپ اس کو سلام نہ کریں، ہو سکے تو اس سے دوری بنا لیں۔ ان تمام چیزوں کی بھی اجازت ہے۔ یہ صرف اور صرف شراب کے غلط چیز ہونے اور اس کی حرمت کے ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمام باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ تو اسلام میں شراب حرام ہے کیونکہ یہ عقل پر غالب آ جاتی ہے، عقل کو غائب کر دیتی ہے۔ اس وجہ سے پھر اس کی اور بھی بہت سارے جو ہے نقصانات آپ اور ہم دن رات اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہتے ہیں۔ ان تمام باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اسلام نے وہ جڑ ہی کاٹ دی جو وہ تمام کام کر سکتی ہے جو اسلام میں منع ہے۔ اس لیے شراب نہیں پینی چاہیے، بہت گندا عمل ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔